السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے آج کا جو ہاٹسٹ ٹاپک تھا۔ ہمارے جو صحافی تھے عمران ریاض، وہ آج جو ہیں وہ واپس آ گئے۔ اس پوڈ کاسٹ میں میرا ساتھ دیں گے وقاص بھائی۔ آج کا جو ہمارا ہاٹسٹ ٹاپک چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، کہ جی عمران ریاض جو کہ کئی مہینوں سے جو ہے وہ لاپتہ تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کدھر ہیں، ایجنسیز نے اٹھا لیا ہے، گم شدہ ہو گئے ہیں، کیا ہوا ہے، تو وہ جو ہیں وہ آج واپس آ گئے۔ اب اس کے بارے میں مختلف قسم کے جو ہے نا وہ رومرز پھیلائی جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ کس کے پاس ہے، کوئی کہہ رہے کس کے پاس ہے۔ تو ابھی تک جو ہے نا کوئی فائنلائز کچھ بھی نہیں ہوا کہ جو ہے نا وہ کون سے بندے تھے جنہوں نے ان کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا تھا یا کس جگہ پہ رکھا تھا، اور ریزنز کیا تھی۔ یہ اب عمران ریاض صاحب سامنے آئیں گے تو پھر جو ہے نا یہ سارا کچھ وہ بتائیں گے، پھر ہم جو ہے نا کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو وقاص بھائی آپ اپنے ویوز دیں کہ جو ہے وہ عمران ریاض جو ہیں وہ اب واپس آ گئے، تو آپ کا کیا اس کے اندر تجزیہ ہے یا آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، تو سب سے پہلے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ عمران ریاض جو ہیں وہ واپس آ گئے، اور لوگوں کے مائنڈ میں یہ تھا کہ عمران ریاض جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہوگی، یا جیسے وہ ارشد شریف کی طرح جو ہے وہ ان کا بھی قتل کر دیا گیا، یہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کی کچھ صحافی جو تھے انہوں نے اس کی خبر تصدیق کی تھی کہ اس طرح ہوا ہے۔ اچھا، یہ بھی یعنی کنفرم کیا ہوا تھا لوگوں نے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھا جائے، اب ان سب کے منہ تو ویسے بند ہو چکے ہیں کہ عمران ریاض اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب جیسے یہ عمران ریاض تقریباً 4 مہینے 20 دن کے بعد واپس آئے ہیں، آلموسٹ 140 دن تقریباً، تو واپس آئے ہیں اور اغوا ہوئے تھے، ختم ہوئے تھے، نام و نشان جیسے ختم ہو گیا تھا، اس طرح ایک بار ہر چیز انہوں نے ختم کر دی۔ اب پولیس عدلیہ میں گئے، عدالتوں میں گئے، عدالتوں نے باقاعدہ پٹیشن کی، ان کی کارروائی کی، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ پولیس نے دیا، نہ ایجنسیوں نے دیا۔ کسی ادارے کے پاس ہوگا تو وہ جواب دیں گے۔ بالکل ٹھپ ہو گیا تھا، میڈیا نے بھی اس کے اوپر پہلے شروع میں شور مچایا، اس کے بعد میڈیا بھی چپ کر گیا ایسے ہی۔ تو اب دیکھا جائے عمران ریاض اب سامنے آ گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں وہ کب میڈیا پر آتے ہیں، کب وہ بات کرتے ہیں۔ اصل میں تو سب سے زیادہ ضروری تو یہ تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، جو کہ ان کے اہل خانہ نے تصدیق بھی کر دی ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سلامت سے جو ہے وہ گھر پہنچ چکے ہیں۔ اور دیکھا جائے کہ جیسے ٹویٹر پر جو ہے وہ ٹرینڈ چل جاتا ہے، کچھ بھی ہو، جیسے وہ پہلے ایک بار فنی کلپ بنا ہوا تھا، ویڈیو وائرل ہوئی تھی، لال دوانے، وہ لوگوں نے جو ہے نا وہ ٹرینڈ بنا کر اپلوڈ کر دیا۔ اسی طرح آج عمران ریاض جو ہیں وہ بازیاب ہوئے ہیں، وہ گھر سلامت پہنچ گئے، تو خوش آمدید کا ٹرینڈ جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف سے چل رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں نے ٹویٹس اس طرح کیے ہیں، ان کی جو بازیابی ہے وہ ٹھیک سلامت ہو گئی ہے، جیسے میاں علی اشفاق جو ہیں ان کے لائر، انہوں نے بھی کہا کہ ایک بار میں پھر اپنے جو شہزادہ ہے اس کو لے آئے ہیں واپس۔ اچھا، یہ میرے خیال سے ان کے وہ بچپن کے دوست بھی ہیں، بچپن کے دوست بھی ہیں، کلاس فیلوز بھی ہیں، اور عمران ریاض جتنی بار بھی گرفتار ہوئے تو سب مقدمات جو ہیں وہ انہوں نے ہی لڑے ہیں۔ باقاعدہ سے وہ لندن میں کورس کرنے بھی گئے ہوئے تھے، تو جب اس دوران بھی اگر وہ گرفتار ہوئے تو وہ لندن سے ڈائریکٹلی پاکستان آ کر عمران ریاض کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں۔ اب اصل میں ایک چیز اور کہ کیا ہماری پولیس، سیالکوٹ کی جو پولیس ہے جنہوں نے گرفتار کیا، اب دیکھا جائے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کہاں سے بازیاب کروایا، پولیس نے کہاں سے بازیاب کروایا، کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پولیس مقابلہ ہوا ہے، مارے گئے ہیں یا نہیں مارے گئے ہیں، اغوا کار کون تھے، سوالیہ نشان ہے کہ کن لوگوں نے جو ہے وہ اغوا کیا، کیا اس چیز پر تحقیق ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پاکستان میں قانون سب کے سامنے ہے کس طرح چل رہا ہے، تو یہ چیز مزید سر آپ بتاتے ہیں اس کے بارے میں؟ اچھا، 2-3 باتیں نا اس کے اندر اور بھی ہمیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی کہ ایک تو یہ کہ ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ کڈنیپ کس نے کیا تھا۔ ہم نے اگر سیالکوٹ پولیس کا جو ہے اگر ہم ٹویٹ دیکھیں تو اس کے اندر نا انہوں نے آرام سے بتا دیا ہے، جی ٹویٹ کر دیا کہ عمران خان ٹویٹ کر دیا گیا کہ عمران ریاض جو ہے ان کو رہا کر دیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کس بندے کی کسٹڈی میں تھے، کس ایجنسی کی کسٹڈی میں تھے، کہاں سے نکالا، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی کڈنیپر نے پکڑا، کہاں سے جو ہے نا ان کو کیا۔ تو اب یہ سارا کچھ ایک معمہ ہے، ابھی تو اس کو ہم اس کے بارے میں کچھ جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے کہ جو ہے نا یہ کیا ہے، کیونکہ وہ پھر
ہم کچھ اور بات کریں اور جیسے وہ سوشل میڈیا میں ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ آ جائے. لیکن چلیں یہ شکر ہے اللہ کا کہ وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ واپس آ گئے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ واپس آ گئے. ان کا وہ حال نہیں ہوا جو کہ ارشد شریف کے ساتھ جو ہے وہ حال کیا گیا تھا. تو یہ اللہ کا شکر ہے. اب دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو زندگی دے اور ان کا جو ہے نا وہ ذہنی توازن جو ہے نا وہ ٹھیک رہے، کیونکہ اتنے ٹارچر سے گزر کے، اتنی فیملی سے دور رہ کے اور بالکل جو ہے وہ الگ تھلگ رہ کے انسان جو ہوتا ہے نا وہ اس کو وہ مینٹلی اکثر کیسز میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ریٹارڈیشن کی طرف چلا جاتا ہے. وہ انسان جو ہے نا اس کا دماغی توازن جو ہے نا اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو دعا ہے اللہ سے کہ جو ہے نا وہ ٹھیک رہے. اچھا، وہ ایک چیز اور کہ جیسے آئی جی پنجاب جو ہیں وہ تو اعتراف کر چکے تھے کہ عمران ریاض جو ہے نا وہ افغانستان پہنچ گئے. ہم نے جو ہے وہ اس کی لوکیشن بھی ٹریس کی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں اس پر. ان کی بازیابی ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑی مطلب اچھی پولیس کی کارروائی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بازیاب کروا لی ہے. تو دیکھتے ہیں وہ کیا کریڈٹ لیتے ہیں اس چیز کا. میری جو امید ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے وہ ہو سکتا ہے، یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، کہ کوئی بیان نہیں آئے گا ان کی طرف سے. وہ بالکل جو ہے نا وہ سائلنٹ تھیراپی کے اوپر جو ہے نا وہ ایکٹ کریں گے. تو یہ ہمارے پاس تھا عمران ریاض کا ہاٹسٹ ٹاپک. یہ مزید اس کے اندر کیا پیش رفت ہوئی اس پروجیکٹ کے اوپر، جو مزید جو ہے وہ آگے جو خبریں کیا آ رہی ہیں، مزید اس کے اندر جو ہے وہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے، وہ ہم انشاءاللہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ شیئر کریں گے. اب ایک اور ٹاپک جس کے اوپر چلتے ہیں. میں پہلے اپنی ہمت بندھا لوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکوں، کیونکہ میرے اپنے بھی بچے ہیں اور ایز اے فادر مجھے پتہ ہے کہ والدین کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ بچوں کے ساتھ کیا ہوتی ہے. اچھا، پی ٹی آئی کے ایک ممبر تھے جن کو جو ہے نا وہ پکڑ لیا گیا 9 مئی کے حوالے سے یا جو بھی ہوا. اب اس ڈیٹیل میں نہیں ہم جاتے کہ جی وہ انہوں نے صحیح کیا یا نہیں کیا، ہم اس میں نہیں جاتے. اب ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کا ایک بیٹا تھا، آئی تھنک 8-10 سال کا ان کا بیٹا تھا، عمار اس کا جو تھا وہ نام تھا. اور وہ کیا ہوا کہ وہ بیٹا جو تھا وہ باپ کی جدائی میں آہستہ 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 کمزور ہوتا گیا، اس کی حالت جو ہے وہ بگڑتی گئی. اور وہ بیچارہ اور اس کے گھر والے جو ہیں نا وہ یہ کہتے رہے کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ اس سے ملوا دیا جائے، لیکن ہمارا ماشاءاللہ عدلیہ کا نظام، ہمارا پولیس کا نظام اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس کو جو ہے بچے کو اپنے باپ سے ملوا دیا جائے. بلکہ اس کے وہ چچا کا میں انٹرویو سن رہا تھا پچھلے دنوں، تو وہ بتا رہے تھے کہ آخری اس کے کوئی 2 پیپر تھے، تو اس کے اندر ان پیپرز کے اندر جو ہے نا وہ اپنا بابا لکھ کے جو ہے نا وہ لے کے آیا. یعنی وہ بیچارہ اتنا اس اذیت میں پہنچ چکا تھا، مینٹل کنڈیشن اس کی یہ ہو چکی تھی کہ وہ پیپر کے اندر بھی اس کو یہ بات کا تھا ہی نہیں کہ میں پاس ہو جاؤں گا یا میں فیل ہو جاؤں گا. وہ بس یہ تھا کہ میرے بابا جو ہیں وہ کسی طرح میرے سے جو ہے نا وہ مل جائے. تو مزید جو ہے وہ اب وقاص بھائی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں یہ جو بچے کا جو کیس ہوا تھا اس کے بارے میں. اچھا، دیکھا جائے کہ یہ ایک قتل نما چیز ہوئی ہے کہ ایک بچے کو جو ہے نا وہ باپ سے نہیں ملوایا گیا، قانون اجازت نہیں دے رہا یا کچھ اور. جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہوگی یا بیمار تھا، پہلے تھا نہیں تھا، سوشل میڈیا پہ دونوں باتیں چل رہی ہیں. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی قتل کر دیا پولیس کے ذریعے ہوا ہے، یا ان کے گھر جو ہیں وہ چھاپے مارے گئے ہیں. ان کی عبید کی جو ہے وہ وائف کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کی دادی کو بھی گرفتار کیا. بچہ جو ہے وہ سامنے دیکھ رہا تھا، ان کے سامنے یہ سارا تشدد ہوتا رہا، واقعات ہوتے رہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر جو ہے نا وہ کمزور ہوتا گیا. اور پھر معاملہ یہ تھا کہ بچے کو صرف باپ سے ملاقات کروانی تھی، 4 مہینوں میں 1 ملاقات نہیں کروائی گئی. تو دیکھا جائے کہ کیا پاکستان میں یہ ہونا لازمی تھا، ضروری تھا؟ کیا پاکستان میں قانون صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی گرفتار ہو جاتا ہے، قصور ہے نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، کیا انسانیت بھی نہیں پاکستان میں؟ کہ کیا جنہوں نے گرفتار کیا وہ مسلمان نہیں ہیں، یا جس کو گرفتار کیا گیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ تو بات آ جاتی ہے پھر اسلام کی. یہ کر دیا وہ کر دیا کہ اسلام اس طرح ہے، وہ اسلام جو ہے وہ اخلاق کا، اچھائیت کا، اچھائی کا، نیکی کا درس دیتی ہے. تو ہماری جو عدلیہ ہے یا پولیس ہے ان کی تربیت سب کے سامنے آ گئی ہے. جو یہ 16 ماہ میں ہوا ہے، کتنی کی تربیت ہوئی ہے ان پولیس والوں کی، اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے.
جیسے انہوں نے گھروں میں چھاپے مارے ہیں، رات کی 4 دیواری پلانگ دی ہے، کسی کو نہیں بخشا، وہ کہ چاہے کوئی کمزور ہے، چاہے کوئی امیر ہے، ایم این اے ہے، کچھ بھی ہے، وزیر ہیں، کچھ بھی ہے، کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو اب بچے کو انہوں نے جیسے ہی ان کا جو ہے وہ زیادہ طبیعت خراب ہوئی ہے، اتفاق ہاسپٹل ہے، شریف برادران کا مشہور ہاسپٹل ہے لاہور میں، تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے داخل کروایا، ان کے چچا نے جو ہے وہ علاج کے لیے وہاں پر تقریباً آلموسٹ جو بتایا جا رہا ہے 20 سے 22 لاکھ روپیہ بل بھی پے کیا ہے، جو علاج ہوا ہے اس کا 20 سے 22 لاکھ روپیہ انہوں نے بل بھی پے کیا ہے۔ آخر میں کیا ہوا جی، اس بچے کو وہاں سے ڈسچارج کر دیا گیا، نکال دیا گیا کہ اس کا علاج جو ہے نا وہ کہیں نہیں کیا جا سکتا، اور وہ دوسرے ہاسپٹل میں لے کر گئے ہیں، وہاں پر بھی ان کو یہی سامنا کرنا پڑا کہ اس کا بچے کا علاج نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ پاکستانی نہیں تھا؟ کیا وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں تھا؟ کیا وہ ایک بچہ نہیں تھا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ دشمنی اگر آپ کو باپ سے ہے تو بچے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اب دیکھا جائے کہ کیا اس پر تحقیق ہوگی، اور کچھ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یہ بھی چل رہا ہے جی بچہ تو پہلے بیمار تھا، اس کی طبیعت خراب ہوگی، اس کی ڈیتھ ہوگی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب باتیں چلتی ہی آ رہی ہیں۔ تو لیکن قصور پھر اب پتہ نہیں کس کا ہے، وہ سب کے سامنے ہے قصور کس کا ہے، جو دیکھا جا رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح پھر اب اس کی ڈیتھ ہوگی، یا ڈیتھ والے دن جو ہے وہ چلو شکر ادا کیا ہے کہ ان کو جنازہ پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ شہریار افریدی کو تو ان کے بھائی کا جنازہ بھی پڑھنے نہیں دیا گیا، ٹھیک۔ تو مطلب اس قدر نفرت ایک جو ہے نا وہ پھیلائی جا رہی ہے عوام میں اور اداروں میں، آپس میں لڑوانے کے لیے۔ اب جیسے ہی ان کو جنازہ گاہ میں لے کر آئے گئے ہیں، وہ جنازہ پڑھانے لے کر آئے گئے ہیں، تو باقاعدہ طور پر انہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا، اور دیکھا جا رہا تھا یا سنا جا رہا تھا، جب ویڈیوز میں جو دکھایا جا رہا تھا کہ ان کو جنازہ پڑھاتے ہی ساتھ جو ہے نا ان کو واپس لے گئے ہیں، مطلب نہ کوئی دعا کلوائی گئی ہے، نہ کوئی تدفین کی طرف کوئی لے کر جایا گیا ہے، جو سننے میں آ رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں۔ تو ہمارے اداروں کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ٹھیک ہے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، قانون میں کیا اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی انسان مر جاتا ہے اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ تھوڑی سی نرمی برتی جائے لوگوں کے ساتھ۔ ہاں، کہاں بھاگ کے جانا تھا، اگر زیادہ ہی مطلب اتنی پریشانی تھی، اگر اس نے بھاگ جانا تھا آپ کی کسٹڈی سے، تو اس کو نظر بند کر دیتے گھر میں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بھی تو انہوں نے نظر بند کیا ہوا تھا، تو اس کو بھی تو کر سکتے تھے، لیکن اس کی طرف انہوں نے قدم ہی نہیں اٹھایا۔ جی اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نا ایک دو باتیں جو ہیں نا وہ ہو رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ میرے اپنے بھی بیٹے ہیں، تو اولاد کا جو دکھ ہوتا ہے نا وہ شدید ہوتا ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ ایک باپ جو کہ جیل میں قید ہے اور 4 مہینے سے اپنے بیٹے سے ملا کوئی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے نا صورتحال کو آپ نے ذہن میں سوچنا ہے، بیٹا اس کا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جو ہے نا وہ باپ کو بلا رہا ہے، لیکن ہمارا قانون جو ہے وہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ملنے کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتا۔ اب آپ اس بیٹے کی کنڈیشن دیکھیں، جو کہ جو ہے وہ بابا بابا کہہ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بیچارہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس باپ کی کنڈیشن دیکھیں، اس باپ کی کنڈیشن کو سمجھیں، جس نے انگلی پکڑ کے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ چلنا سکھایا، اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کے جو ہے اس کے منہ کے اندر ڈالا اور اس کو بڑا کیا، اور آخر میں اس باپ کی کیا سچویشن ہوگی کہ وہ 4 مہینے اپنے بیٹے سے ملا نہیں، اور جب ملا تو ایسے ملا کہ اپنی بیٹے کو جو ہے میت میں لپٹا ہوا دیکھا، اور اس کو ہتھکڑیاں لگا کے جو ہے اس باپ کو لے کے آیا گیا کہ جی اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ اس کو جو ہے وہ پکڑ کے پولیس والوں نے، جیسے وقاص نے بتایا کہ پولیس والوں نے پکڑا ہوا تھا کہ یار یہ بھاگ نہ جائے۔ یار خدا کا خوف کرو کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی میت کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا؟ فار گاڈ سیک، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ ہم کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل جو ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ ہم انصاف کی طرف تو چلتے ہیں، ہم عدل کی طرف نہیں چلتے۔
ہمیں شروع میں کتابوں میں پڑھایا گیا کہ جی عدل و انصاف، یہ ہمیں صرف کتابوں میں ہی پڑھایا گیا، ہمیں آج تک کسی نے سمجھایا نہیں کہ عدل کیا ہوتا ہے اور انصاف کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے انصاف جو کہ ہمارے پاکستان کے قانون نے کیا کہ جی وہ مجرم تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو جیل میں رکھا ہوا تھا، اس کا بیٹا جو تھا اس کو ہم نے اس سے ملنے نہیں دیا۔ انصاف کیا کہتا ہے؟ انصاف یہ کہتا ہے کہ یار ہر بندے کو اس کی پریورٹی کے حساب سے، اس کی کیپیبلٹی کے حساب سے دیکھو، اور اس کو جو ہے اگر کوئی فیور دینا چاہتے ہیں تو اپنی لیمیٹیشنز کے اندر اس کو دے دیں۔ فار ایگزامپل یار آپ اس کو جو ہے وہ جیسے وقاص نے کہا کہ آپ ڈاکٹر قدیر کی طرح اس کو گھر میں نظر بند کر دیتے، باہر آپ پولیس کا پہرا لگا دیتے، کہاں جانا تھا اس نے بھاگ کے؟ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اس نے کہاں جانا تھا؟ اور اگر وہ بھاگ جاتا تو آپ کی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے نا وہ سوالیہ نشان اٹھتا کہ یار آپ کی پھر کہاں سیکیورٹی گئی؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کو آپ گھر کے اندر جو ہے وہ رکھ سکتے، یا اگر یار نہیں رکھ سکتے تھے تو بیٹے کو تو کم سے کم ملوا دیتے، بالکل اپنے پاس بلا کر ملوا دیتے ہیں، یہ اپنے زمانے میں پاس آدھا جو ہے وہ گھنٹہ کیا ہے۔ بنوا دیتے۔ تو یہ ہوتا ہے عدل۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جن کو جو ہے وہ کوڑا جن کے اوپر جو ہے وہ عورت پھینکتی رہی تھی تو وہ روز پھر بھی اسی راستے سے گزرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ بدل بھی سکتے تھے، لیکن روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے جو ہے نا وہ گزرتے تھے، اور جب وہ بوڑھی عورت نے کوڑا نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا، بجائے اس کے کہ وہ اپنا راستہ بدل لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اس کے گھر گئے۔ یہ اب ہم نے کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں، یہ ہم نے سارے واقعات پڑھے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اور اس کے سارے گھر کے کام کاج کیے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی امپریس ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنی امپریس ہوئی کہ وہ جو ہے وہ اسلام لے آئی۔ یعنی ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے کافروں کو مسلمان کر دیا، اور ہم نے کیا کیا؟ ایک مسلمان بچہ ہم نے مار دیا۔ وہ بچہ جس کے پتہ نہیں کتنے خواب تھے، اس نے پتہ نہیں اپنے ملک کے لیے کیا کرنا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کی جو ہے وہ جدائی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ ہم اصل میں ہیں ایک مردہ قوم۔ اب اگر آپ کو میں پچھلے کچھ واقعات یاد کراؤں نا تو آپ کو بھی یاد آئے گا جو کہ اس ٹائم پہ بڑی ہائپ پہ کنسیڈر ہوئے تھے، لیکن آہستہ 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 جو ہے نا وہ ختم ہو گئے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک ریپ کیس ہوا موٹر وے کے اوپر، کچھ دن تک بڑی ہائپ ہوئی، اب اس کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اگر آپ کو یاد ہو کافی سال پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا، دو بھائی تھے حافظ، ان کو لوگوں نے مل کے جو ہے وہ لٹکا کے ان بیچاروں کو جو ہے وہ مار دیا گیا، اور ان کے بارے میں اس ٹائم بڑی ہائپ ہوئی، کنسیڈر ہوئی۔ اس زمانے میں ان کے اوپر جو ہے وہ بڑی ہائپ کنسیڈر ہوئی، بڑا جی وہ چلا کہ جی بچوں کو یوں ہوگا وہ ہوگا۔ وہ ایک جمع غفیر تھا جنہوں نے مل کے ان بچوں بیچاروں کو جو ہے وہ ینگسٹرز تھے بیچارے، ان کو جو ہے مار دیا۔ اسی طرح یہ پچھلے دنوں جو ہے وہ کرسچنز کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوئے، تو 2 گھنٹے تک لوٹ مار ہوتی رہی، پولیس نہیں آئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اندر سے مردہ ہو چکے ہیں، انسینسٹیو ہو گئے ہیں۔ اگر میرا کوئی گریبان پکڑے گا تو پھر تو میں آگے سے جواب دوں گا، لیکن اگر میرے سامنے کسی کا کوئی گریبان پکڑے گا یا کوئی بات کرے گا پھر میں کہوں گا نہیں میرے اوپر پولیس کیس نہ بن جائے، یار میں لڑائیوں میں نہیں پڑتا۔ یار ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ اب آپ کو بتاتا ہوں زندہ قوم کی مثال۔ امریکہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک چور کو گرفتار کیا گیا۔ اب وہ چور تھا، وہ چوری کرتے ہوئے جو ہے وہ پکڑا گیا۔ اب جب اس کو پکڑا نا پولیس والوں نے تو اس کو ان کا رول ہوتا ہے کہ اس کو کمر کے بل جو ہے نا وہ الٹا کر کے اس کے ہاتھ جو ہیں وہ پیچھے باندھ دیے جاتے ہیں، اور اس کی کمر کے اوپر جو ہے نا وہ پولیس والا اپنا گھٹنا رکھتا ہے اور پھر جو ہے نا اس کو ہتھکڑی لگا دیتا ہے۔ پولیس والے نے یہی کیا۔ غلطی یہ ہوگی کہ اس کا جو گھٹنا تھا وہ بجائے اس کی کمر پہ آنے کے نا وہ آ گیا تھا اس کی گردن کے اوپر، اور جس کی وجہ سے وہ جو بندہ انہوں نے ملزم پکڑا تھا اس کا سانس بند ہو گیا اور وہ مر گیا اس ایک واقعے کی وجہ سے۔ اب یہ ایک مجرم مرا ہے، ایک کوئی معصوم نہیں مرا، ایک مجرم مرا ہے، اور اس ایک بندے کی ڈیتھ کی وجہ سے پورے امریکہ کے اندر جو ہے نا وہ فسادات شروع ہو گئے، اور آخر کار سپریم کورٹ کو جو ہے وہ اس کیس کو ٹیک اوور کرنا پڑا، اور لوگوں کو ویڈیوز کے تھرو ان کو دکھایا گیا کہ بھائی یہ جس کے لیے آپ اتنا جو ہے وہ دنگے فساد کر رہے ہیں یہ اصل میں ایک چور تھا، اور یہ کوئی انٹینشنلی قتل نہیں کیا گیا، یہ غلطی سے پولیس والے سے جو ہے یہ ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے زندہ قومیں۔ اور یہاں پہ ایک بچہ جو ہے یہ ایک بلک بلک کے جو ہے وہ بیچارہ فوت ہو گیا ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے باپ کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی، اس بیٹے کو اجازت نہیں دی گئی۔ تو پلیز خدا را اپنی جانوں پہ رحم کریں، اس ملک کے اوپر رحم کریں، اور انصاف کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عدل کو بھی جو ہے اپنا معیار بنائیں۔ یہ میری گزارش ہے عدلیہ سے، یہ میری گزارش ہے ان اداروں سے کہ پلیز خدا را
صرف اور صرف انصاف نہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ عدل کو بھی پریکٹس کرے۔ امید ہے ہماری یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی پوڈ کاسٹ تک ہم اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔